ہم نے اناج بویا اور اناج پیدا کیا۔ کھیتی باڑی کی دلچسپیوں میں کئی دکھ بھول گئے، کیونکہ جب آدمی مصروف ہو اپنے دکھ اور مصیبتیں لپیٹ کر حالات کے طاقچے میں رکھ دیتا ہے۔ ہم مہینے 2 مہینے بعد ندی کا چکر لگاتے اور اژدہے کو وہیں موجود پاتے، جو جہنم کی کسی بدروح کی طرح ہمارا راستہ روک کر بیٹھ گیا تھا، بلکہ راستے کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے کسی جگہ سے بھی ہمیں ندی پار کرنے نہیں دی، بلکہ راتوں کو ندی کنارے رینگتا اور باقاعدہ پہرا دیتا تھا۔ 15 برس تک وہ ایک دن اور ایک رات بھی ہماری نگرانی سے غافل نہیں ہوا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے 15 برس کے بعد تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیج دیا۔ یہ تھی ابو اور ان کے ساتھیوں کی داستان اسیری، جسے انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وہاں سے ہم ابو اور کلارا آنٹی کے ساتھ ان کی بستی کی جانب روانہ ہوئے، جو لمبوترے پہاڑ کے مشرقی دامن میں بسائی گئی تھی۔ ہمارے آگے آگے سونگا مونگا بستی والوں کو ہماری آمد کی اطلاع دینے بھاگ گئے۔ ان کے ساتھ بودی بھی نکل گیا، جو اپنے بچھڑے ساتھیوں کو ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کلارا آنٹی بھی مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اس بارفتگی کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اپنی ساری ممتا مجھ پر نچھاور کر دے گی۔ چلتے چلتے بتانے لگی، میں تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی رہی۔ ناصر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کی شکل مجھ سے ملتی ہے اور میں تصور کی آنکھ سے تمہیں دیکھ لیتی تھی۔ 15 برس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں بیتی جب میں نے تمہیں اور انجمن کو یاد نہ کیا ہو۔ میں جانتی ہوں انجمن کا دکھ مجھ سے بڑا ہوگا، مگر اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے دکھ میرے خون میں اتر چکے ہیں۔ میں موت کی وادی میں بھی اس کے دکھ یاد کر کے تڑپتی رہی اور تمہارا نام لے لے کر خدا سے فریاد کرتی رہی کہ وہ تمہارے صدقے میں اس زندان اجل سے رہائی بخشے، تاکہ میں تمہیں اور انجمن کو دیکھ سکوں۔ آخر خدا نے میری فریاد سن لی اور آج میں نے تمہیں دیکھ لیا، اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ کلارا آنٹی کے اپنے دکھ اتنے تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے امی کے ایما پر سفر کے دوران ابو کی سروس قبول کی اور ان کے لیے حفاظت کی چھتری بنی۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ان کے ساتھ رہی اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ، جو یورپ کے پر رونق شہروں، بازاروں اور پارکوں کی تفریح میں گزرنا چاہیے تھا، ابو کی خاطر موت کی وادی میں ڈائناسور جانوروں کی چنگھاڑیں اور دھاڑیں سنتے گزار دیا، اور 15 برس ایک ایسے جزیرے میں محبوس رہی جہاں چاروں طرف موت کے پہرے لگے تھے۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ کلارا آنٹی بڑی گریٹ عورت ہے، اور ایسی گریٹ عورتیں پرستش کے قابل ہوتی ہیں۔ اب میں نے اپنی دلچسپی کا ذکر کیا۔ کلارا آنٹی، میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا اور تمہاری تصویر کو دیکھتا رہتا تھا، اور یہ بات غلط نہیں تھی۔ وہ یکلخت چونکی۔ میری تصویر؟ ہاں، امی نے اپنے کمرے میں تمہاری تصویر لگا رکھی ہے۔ اس پر ایک اور حیرت گزر گئی، مگر انجمن کو میری تصویر کہاں سے ملی؟ تمہارے کزن اینڈریو نے لندن سے بھیجی تھی۔ پھر میں نے اینڈریو کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح ابو کی گمشدگی کے سلسلے میں امی نے مسٹر اینڈریو کا پتہ کیا اور اسے خط لکھا، مگر جب لندن سے مسز اسٹیلا سونیا کے وصیت نامے اور اس پر عمل درآمد کی افسوسناک خبر ملی تو ہم سب دل تھام کر رہ گئے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ مسٹر اینڈریو نے مجھے لندن میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی تھی، مگر میں BA کے بعد لندن نہیں گیا، بلکہ درندے سے تمہارا اور ابو کا انتقام لینے کے لیے اوگھٹ راستوں پر چل پڑا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے پیار کیا اور جذبات سے کپ کپاتی آواز میں بولی، امجد بیٹے، اگر تم لندن چلے جاتے تو میں اور ناصر یہیں مر جاتے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ بڑی صاف اردو بول رہی تھی۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک بار بھی انگریزی یا جرمن زبان استعمال نہیں کی، جس پر میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ وہ بولی، ہماری پارٹی میں مختلف قوموں اور زبانوں کے لوگ شامل ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر جب بستی کی تعمیر مکمل ہوئی اور ہم جزیرے میں آباد ہو گئے تو بنجن لاما نے تجویز پیش کی کہ ہم سب کو اردو، انگریزی یا آسام اور تبت کی کوئی بولی مشترکہ زبان کے طور پر سیکھ لینی چاہیے تاکہ بول چال میں آسانی رہے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور کرا ڈالا تو اردو کے نام نکلا۔ پھر ناصر ہمیں سکھانے لگا۔ شمشیر جنگ اور مورنگ بھی اردو جانتے تھے۔ عبدل بھی اردو سمجھ اور بول لیتا تھا۔ کھیتی باڑی کی مصروفیت کے علاوہ، جس کے باعث ہم اپنے غموں اور دکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے، زبان بھی ہماری مصروفیت اور دلچسپی کا ایک نیا ذریعہ بن گئی۔ کچھ وقت کھیتی باڑی میں اور کچھ اردو سیکھنے میں گزر جاتا تھا۔ اب ہماری بستی کے لوگ اردو بولتے ہیں۔ مجھے بنجن لاما کی یہ تجویز بہت اچھی لگی، جس نے مختلف دیسوں کے لوگوں کو ایک زبان کے ذریعے باہم منسلک کر دیا، اور ایسی وادی میں جس پر آسمان نے بھی موت کا سایہ ڈال رکھا تھا، ان کی دلچسپی اور مصروفیت کا ایک نیا پہلو نکالا۔ کلارا آنٹی نے بتایا،
جزیرے میں ہم ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور کسی شخص نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ چلتے چلتے مجھے ہیلن کا خیال آیا جو بھری جوانی میں بیوہ ہوئی تھی۔ ہیلن کا کیا ہوا آنٹی؟ اس نے جم سے شادی کر لی بیٹے، اور یہ سن کر شاید تمہیں تعجب ہو کہ ممی نے بھی 40 برس کی عمر میں شمشیر جنگ سے عقد کر لیا۔ اس طرح ممی اور ہیلن نے اپنے غم بانٹ لیے اور ہم سب اس بات پر خوش ہوئے کہ اگر ان اونچے اور ناقابل عبور حصاروں سے رہائی نہیں ملتی تو زندگی کی حقیقتوں اور ضرورتوں کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ میرے ذہن کے افق پر کئی اور سوالات بھی طلوع ہوئے، مگر میں انہیں زبان پر لاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ کلارا آنٹی نے میری مشکل خود آسان کر دی اور بتانے لگی، امجد بیٹے، بستی میں تم اپنی ایک بہن اور ایک بھائی سے ملو گے، ہو بہو تو نہیں، پھر بھی ان دونوں کی صورت کچھ تم سے ملتی ہے کیونکہ وہ بھی تمہارے باپ کی اولاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ میں بستی میں ایک بہن اور ایک بھائی سے ملوں گا، اور کلارا آنٹی اس خوفناک ویرانے میں میرے باپ کے بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ وہ صرف ابو کی شریک سفر نہیں بلکہ صحیح شریک حیات ثابت ہوئی تھی، جس نے موت کے خطروں میں بھی انہیں زندگی کی راحتیں بخشیں۔ عورت بیوی بن کر محترم اور ماں بن کر مقدس ہو جاتی ہے، مگر کلارا آنٹی جن حالات سے گزر رہی تھی اور ابو کے لیے اسے جو عظیم قربانیاں دینا پڑی ان پر غور کیا تو وہ عورت مجھے عظمت کا مینار نظر آئی، اور ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں نے بھی اسی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت اور سعادت کا ایک دریا معجزن ہو گیا تھا۔ میں نے آنٹی کو بتایا، لاہور میں بھی میری ایک بہن ہے سریا، جو اس وقت پیدا ہوئی جب ابو کو گھر سے نکلے 8 مہینے ہو چکے اور ہم لوگ ان کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے، مگر سریا کے عقیقے پر ابو کا وہ خط ملا جو گارو بستی سے لکھا گیا تھا، اور ہم نے سریا کی ولادت کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھا۔ سریا نے ابو کو نہیں دیکھا، صرف تصویر دیکھی ہے، مگر ابو کا پیار اس کے خون میں رچا ہوا ہے۔ ابو جو پرنسس اندرا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے میری بات سن کر چونکے اور انہی قدموں پر رک گئے۔ دراصل میں نے سریا کا ذکر انہی کو سنانے کے لیے چھیڑا تھا۔ پوچھنے لگے، امجد کیسی ہے میری بیٹی؟ بالکل امی پر گئی ہے اور آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ پھر میں نے بتایا، بودی کی واپسی سے ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ لوگوں پر کوئی بھیانک حادثہ گزرا ہے اور درندے نے آپ کو ہم سے چھین لیا ہے۔ سریا نے ہوش سنبھالا تو کہنے لگی، اگر میں لڑکا ہوتی اور شکاری بنتی تو درندے سے ابو کا انتقام لیتی، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اور پرنسس اندرا کو جوکوں کے اس سفر میں بھیجنے کا سہرا سریا کے سر ہے۔ اسی نے ہمارے لیے سفر کی راہ ہموار کی، اور امی اور میاں بادشاہ اور اماں بھی کو منایا کہ ابو کا انتقام لینا ضروری ہے۔ ابو یہ سن کر حیران سے رہ گئے، اور میں نے سریا کی تصویر نکال کر جو صبح کے درشنوں کے لیے ہر وقت میری جیب میں رہتی تھی ان کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے آپ کی بیٹی سریا۔ ابو نے سریا کی تصویر پکڑی، غور سے دیکھا اور بالحانہ تصویر کو چومنے لگے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولے تو آواز بھر آ گئی تھی، پروردگار، تو نے میری اولاد کے دل میں میرے قصاص کا جذبہ ڈالا اور موت کی اس وادی تک میرے بیٹے کی رہنمائی کی۔ تو بڑی حکمتوں اور قدرتوں والا ہے اور سب تعریف تیرے لیے ہے۔ ابو اور کلارا آنٹی کے بالکل غیر متوقع طور پر زندہ مل جانے سے ہمارے دل گداز تھے، اور یہ بھی خدا کی قدرت اور حکمت تھی کہ ہم اس لومبارو کی تلاش میں ان جنگلوں میں آ پہنچے جو 15 برس قبل لاوے کے طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ مگر ہماری ملاقات کلارا آنٹی اور ابو سے ہو گئی، جن کا انتقام لینے کی خاطر ہم نے ایک طویل سفر کیا اور موت کی وادی میں داخل ہوئے تھے۔ واقعی یہ خدا کی ایک عجیب حکمت تھی، اور جب ابو نے اس کی حکمتوں اور قدرتوں کا ذکر کیا تو بے اختیار ہمارے دل بھی خدا کی حمد اور ستائش سے بھر گئے، کیونکہ اسی کے کرم سے ہمیں زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ مل گیا، اور اس کی قدرت سے وہ لوگ جی اٹھے تھے جنہیں ہم آج تک مردہ سمجھتے رہے۔ 2-3 منٹ اسی کیفیت میں کھوئے رہنے کے بعد ہم پھر آگے بڑھے۔ لمبوترا پہاڑ ندی سے قریباً 2 میل دور تھا، اور اس کے عقب میں وہ بستی تھی جہاں ہمیں جانا تھا۔ سونگا مونگا نے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب لوگوں کو ہماری آمد سے آگاہ کر دیا، اور بودی کو دیکھ کر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے لپٹ کر ملا اور انہیں بتاتا رہا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، کس طرح اس کی زبان 15 برس تک بند رہی اور کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہ کر سکا، مگر اس وادی میں بیگم صاحبہ اور صاحب کو دیکھتے ہی اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ پھر سے بولنے لگا۔ ابو اور کلارا آنٹی کے ساتھ پہاڑ کی ڈھلان عبور کر کے ہم 2 چوٹیوں کے درمیان بلندی پر پہنچے۔
جس کی مشرقی ڈھلان چھتری دار کبڑے درختوں سے لدی اور ڈھکی ہوئی تھی۔ تو جہاں چھتری دار درختوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، وہاں بستی کے سب لوگ، بوڑھے، جوان اور بچے، ہمارے استقبال کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ پہاڑ کی بلندی سے ہم نے بستی کا نظارہ بھی کیا، جو کھلی وادی میں چند ٹیلوں کے درمیان 3-4 محلوں میں بٹی اور کئی بیگھے زمین پر مشتمل تھی۔ ٹیلوں کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد پتھروں کی ایک اونچی اور مضبوط فصیل بھی نظر آئی، جس نے بستی کو ایک قلعے یا گڑھی میں تبدیل کر دیا تھا۔ جزیرے میں بن مانوسوں کا خطرہ تھا اور بستی کے گرد فصیل صرف انہی کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ مگر پہاڑ کی بلندی سے ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دور جنگل کی پٹی پر 18-20 بن مانوس بھی کھڑے ہمیں حیرت و تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے درمیان کچھ چھوٹے بچے بھی تھے۔ خیال گزرا شاید وہ بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے بن مانوسوں سے آپ کی جنگ ابھی تک جاری ہے؟ ابو خاموش رہے، مگر میرے سوال کا جواب کلارا آنٹی نے دیا اور بتایا، ان سے ہماری جنگ 14 برس پہلے اس وقت ختم ہو گئی تھی جب سارے نر بن مانوس لڑتے لڑتے مارے گئے اور صرف 18-20 بن مانوسیں بچ گئی تھیں جو جنگل میں بھاگ گئیں اور ایک طویل کھائی میں جا چھپیں جو ان کا مسکن تھی۔ پھر کئی روز تک ہم نے ان کی شکل بھی نہ دیکھی۔ تم نے ناصر سے سن لیا ہے کہ وہ بن مانوس آدمیوں کی طرح سوچتے اور منصوبے بنا کر ہم پر حملے کرتے تھے۔ ڈیڈی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بن مانوسوں کی کوئی ترقی پذیر نسل ہے جو اپنی جسمانی ساخت اور سوچ بچار کے ذریعے آدمیوں سے قریب ہو رہی ہے۔ ڈیڈی کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ نر بن مانوسوں کے ختم ہوتے ہی مادہ بن مانوسوں میں ایک زبردست تبدیلی ہوئی اور جنگل میں زندہ رہنے کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنی ہار مان لی بلکہ ہمارے ان قبائلی ساتھیوں سے دوستی کر لی جو جنگل میں خوراک لینے جایا کرتے تھے۔ اس دوستی کا آغاز بڑے عجیب طریقے سے ہوا۔ ہمارے قبائلی ساتھی تیسرے چوتھے دن جنگل میں جاتے تو انہیں پھلوں اور شکرکندی نما جڑوں کی کچھ ڈھیریاں وہاں پڑی ملتی جنہیں وہ اٹھا لاتے اور درختوں پر چڑھنے یا جڑیں کھودنے کی تکلیف سے بچ جاتے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ بن مانوس اپنے لیے جو خوراک جمع کرتے ہیں وہ اتفاق سے ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، مگر دوسرے تیسرے پھیرے میں پتا چل گیا کہ بن مانوسوں کی طرف سے انہیں دوستی کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیسرے پھیرے میں ایک مادہ بن مانوس جو ان کی سردارنی تھی سامنے آ گئی اور اشاروں سے دوستی کا اظہار کرنے لگی۔ یہ انکشاف بھی حیرت انگیز تھا کہ 18-20 بن مانوسوں میں کوئی نر نہیں تھا، سب کی سب مادہ اور زندہ رہنے کی خاطر دوستی کی خواہش مند تھیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے قبائلی ساتھیوں نے ان سے دوستی کر لی اور اس کھائی میں بھی جانے لگے جو بن مانوسوں کا مسکن تھی۔ ہمیں اس دوستی کا علم ذرا دیر سے ہوا کیونکہ ہم نے جو فصل بوئی اس میں دانا پڑ گیا تھا اور اب دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ خاص طور سے ناصر، شمشیر جنگ، مورنگ، جم، عبدل اور سونگا مونگا کھیتوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ میں، ہیلن اور ممی بھی اس نگرانی میں ان کی مدد کرتی تھیں۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم اناج سے محروم ہو چکے اور اب ان کھیتوں کا حاصل دیکھنا چاہتے تھے جن میں اناج بویا گیا تھا، اس لیے اپنے قبائلی ساتھیوں پر توجہ نہ دے سکے۔ بعد میں پتا چلا کہ میل جول کا یہ سلسلہ دیر سے جاری ہے اور دوستی کا آغاز بن مانوسوں کی طرف سے ہوا تھا۔ ناصر نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور بن مانوسوں سے میل جول کو روکا نہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ پھر خوراک پر کوئی جھگڑا نہ ہوا، بلکہ جب تک ہماری فصل پک کر تیار نہ ہو گئی مادہ بن مانوسوں کی طرف سے ہمیں خوراک دوستی کے تحفے کے طور پر ملتی رہی۔ کلارا آنٹی کا یہ بیان بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ میں نے دوربین سے ایک بار پھر مادہ بن مانوسوں کو غور سے دیکھا جو جنگل کی پٹی پر کھڑی ہمیں پہاڑ سے اترتے دیکھ رہی تھی، مگر فوراً ہی میری توجہ بستی کے لوگوں کی طرف مبذول ہو گئی جو پہاڑ کے دامن میں کھڑے خوشی کے نعرے سے ہمارے استقبال کر رہے تھے۔ ان کا یہی جوش و خروش بن مانوسوں کے لیے بھی حیرت کا سبب بن گیا تھا کہ نہ جانے یہاں اچانک کیا انقلاب آ گیا ہے، اور انقلاب تو واقعی آ گیا تھا۔ ڈھلان کے جنگل سے گزر کر ہم نے وادی میں قدم رکھا تو ابو کے ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا اور میں نے اس ہجوم میں اپنی بہن اور بھائی کو پہچان لیا۔ کلارا آنٹی نے سب سے پہلے انہی سے میرا تعارف کرایا۔ بہن کا نام سارا اور عمر 13 برس کے لگ بھگ، سوریا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ بھائی صرف 7 برس کا اور نام آصف تھا۔ دونوں پہلے سے غائبانہ طور پر مجھے جانتے تھے۔ ابو ان سے اکثر میرا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میری صورت دیکھتے اور نام سنتے ہی دونوں بیک وقت مجھ سے لپٹ گئے۔ سٹیلا سونیا بھی کلارا آنٹی کی طرح بڑی گرم جوشی سے ملی۔ شمشیر جنگ سے دوسرا عقد کر لینے کے بعد
اس کے ہاں بھی 2 بچے ہوئے اور دونوں لڑکے تھے۔ میں نے تھوڑی سی دل لگی کے لیے کلارا آنٹی سے پوچھا، شاید تمہاری ممی نے بھی یہاں لو میرج کی ہے؟ میری اس خوش دلی پر سب لوگ ہنس دیے اور اسٹیلا سونیا بولی، شریر لڑکے، پہلے لو ہوتی ہے پھر میرج ہوتی ہے۔ ہیلن اور جم کے ہاں 3 بچے ہوئے تھے، 1 لڑکا 2 لڑکیاں، مگر وہ اپنے پہلے 2 بچوں کو یاد کر کے اکثر بے چین ہو جاتی تھی، جنہیں چنگٹو میں اپنی ایک سہیلی کے ہاں چھوڑ آئی تھی۔ میں نے بتایا اس کے دونوں بچے زندہ سلامت اور بڑے ہو کر چین سے انگلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، تم میرے بچوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ غالباً سمجھی تھی میں اس کے ساتھ بھی مذاق کر رہا یا جھوٹی تسلی دے رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی معلومات کا ذریعہ بتایا۔ ہماری پارٹی کو بڑے غیر معمولی حالات میں جنوب مغربی چین کے پہاڑوں سے گزرنا اور دریائے سالوین کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑا۔ اس سفر کے دوران ایک چینی بستی میں ہماری ملاقات 40 برس کے دبلے پتلے چیانگ سے ہوئی، جو اپنے چچا ینگ سی اور اس کے ساتھی چاؤ کے لیے بڑا پریشان تھا۔ اسی نے بتایا کہ ہیلن کوپر کے دونوں بچے جوان ہو چکے اور لندن چلے گئے ہیں۔ ہیلن اس اطلاع پر مسرور و مطمئن ہوئی، پھر مارے خوشی کے مجھ سے لپٹ گئی کہ میں نے اس کے بچوں کے متعلق اچھی خبر دی تھی۔ یہ کہانی سن کر ایک ادھیڑ عمر چینی آگے بڑھا اور کپ کپاتی آواز میں بولا، تو تم میرے بھتیجے چیانگ سے ملے تھے؟ میں سمجھ گیا کہ وہی ینگ سی ہو سکتا ہے۔ ہاں ینگ سی، تمہارا بھتیجا چیانگ ایک دبلا پتلا آدمی ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں موت کے بستر پر ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ تبت کا سفر کرتا۔ پھر ینگ سی خلا میں گھورتا ہوا اپنے بھتیجے کے تصور سے ہم کلام ہوا۔ چیانگ، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور میرے لیے بے چین رہے۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ ینگسی کا ساتھی چاؤ جزیرے میں بیمار رہ کے مر گیا اور بودھ رسوم کے مطابق اس کی چتا بستی کے شمشان میں جلا دی گئی تھی۔ میرے حساب کے مطابق 15 برس پہلے جب پراسرار تگائی ابو کی پارٹی کو سرنگ کے دہانے پر چھوڑ گیا اور وہ لوگ موت کی وادی میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 25 تھی، مگر چانگا درندے کا لقمہ بنا۔ بودی کے بھونچال کے زبردست جھٹکے نے ٹیلے سمیت اونچے حصاروں سے باہر پھینک دیا۔ بیسوا لاوے کے سیلاب میں غرق ہو گیا۔ الیگزینڈر کوپر ایکتھیوسورس کے پیٹ میں اترا۔ پروفیسر ہرش ایک پانکھو سمیت خونی اژدہے کے آتشی زہر سے ہلاک ہوا۔ ویران مندر کا ایک باسی بن مانوسوں کی جنگ میں مارا گیا۔ چاؤ کے علاوہ ایک گارو اور ایک سنتھالی بھی کچھ دن بیمار رہ کر جزیرے ہی میں چل بسے تھے اور ان کی لاشیں نظر آتش کر دی گئی تھیں۔ گویا 11 آدمی یک کے بعد دیگرے پارٹی سے رخصت ہو گئے تھے، مگر 7 بچوں کا اضافہ بھی ہوا تھا۔ اس طرح ان لوگوں کی مجموعی تعداد اب بھی 31 تھی اور وہ اپنے ناقابل بیان دکھوں کے باوجود وادی اجل کے ایک جزیرے میں اس امید پر زندہ رہے کہ شاید کبھی موت کے اونچے حصاروں سے نکل سکیں۔ اس بستی یا گڑھی میں انہوں نے خود کو بعض آفات سے محفوظ کر لیا تھا۔ ان کے کھیتوں میں گندم، جو اور چنے کی فصل ہوتی تھی۔ جنگل کے میٹھے پھل شکر کی اور ترش نمکین پھل نمک کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ جھیل اور دریا میں مچھلی بکثرت ملتی تھی، جسے پکڑنے کے لیے انہوں نے درختوں کی چھال کے ریشے سے مضبوط جال بھی تیار کر لیے تھے، اور وہی ریشہ ان کے تن ڈھانپنے کے کام آتا تھا جس سے وہ اپنے لیے لباس بناتے تھے۔ بستی میں ابو اور کلارا آنٹی کی حیثیت بادشاہ اور ملکہ کی سی تھی۔ سونگا مونگا باڈی گارڈز کے فرائض ادا کرتے تھے۔ شمشیر جنگ ان کا نائب اور بنجن لاما ایک بزرگ مشیر تھا۔ اردو ان لوگوں کی مشترکہ زبان تھی۔ یہ تھی ان لوگوں کی زندگی جس کے شب و روز ایک تسلسل کے ساتھ گزرتے رہے۔ وہ اس وادی حیرت و اسرار میں 15 برس تک آس اور یاس کے درمیان مر مر کے جیتے رہے۔ جنگلوں میں ڈائناسور جانوروں کی چنگھاڑیں اور دھاڑیں سنتے اور اپنی مایوسیوں کو امید کے غلافوں میں لپیٹ کر زندہ رہنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ اس مدت میں کوئی ڈائناسور ندی عبور کر کے جزیرے میں داخل نہ ہو سکا۔ خونی اژدہا نہ انہیں جزیرے سے نکلنے دیتا، نہ کسی جانور کو وہاں جانے دیتا تھا۔ شاید قدرت کی طرف سے ان کی نگرانی پر مامور تھا۔ ان لوگوں نے سن لیا تھا کہ پرنسس اندرا نے اس خوفناک اژدہے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اور میں نے اپنی رائفل سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ اس کی آتشی پھنکاریں ہمارے سامنے دم توڑ گئیں۔ میں نے اور پرنسس اندرا نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک سادھو مہاتما نے مجھے شیشناگ کا من دیا تھا اور اژدہا میرے سامنے دبک گیا تھا۔ پرنسس اندرا کو وشنو کی کوڑی دی تھی اور وہ سانپوں اور اژدہوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتی تھی۔ مجھے بھی سادھو مہاتما کے تحفوں کی اہمیت کا اسی روز احساس ہوا تھا۔ بنجن لاما نے میرے اور اندرا کے ہاتھوں پر عقیدت کے بوسے دیے کہ ہم نے ایک مارے آتشی کو ہلاک کر دیا تھا۔
میں نے ابو کو بتایا، ہم اپنے کچھ ساتھیوں کو دریا کے اس پار چھوڑ آئے ہیں جو بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو نے روانگی کا سینگ پھونکا اور اپنے ساتھیوں کو بستی سے نکلنے کا حکم دیا۔ دن تیسرے پہر سے گزر رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ڈائناسور جنگل سے گزر جائیں۔ بستی سے کوئی چیز بجز خوراک اٹھانے والی نہیں تھی، جس کا ایک بڑا ذخیرہ وہاں موجود تھا۔ ان لوگوں نے خوراک کے تھیلے اٹھا لیے اور بھالے سنبھال کر بستی سے نکلے۔ ہم لوگ واپسی پر 1-2 لمحوں کے لیے پروفیسر ہرش کی قبر پر رکے۔ اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ڈھلان کا جنگل عبور کر کے 2 چوٹیوں کے درمیان پہاڑ کی بلندی پر پہنچے اور پلٹ کر بستی پر نظر ڈالی تو ایک عجیب نظارے نے ہمیں برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ جنگل کی پٹی پر مادہ بن مانوسوں نے بستی کے لوگوں کو جاتے دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بعض اپنی چھاتی کوٹ رہی اور سروں میں خاک ڈال رہی تھیں۔ مارے صدمے کے ان کی چیخیں ماتمی آوازوں میں ڈھل گئی تھیں، مگر جزیرے کے مکین اب اپنی دنیا کی طرف لوٹ رہے تھے اور جنگل کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پیچھے بن مانوسوں کے لیے خوراک کا بڑا ذخیرہ، اپنے کھیت اور گڑھی نما محفوظ بستی چھوڑ آئے تھے۔ ندی پر پہنچے تو صوبیدار خداداد خان اور رانا صفدر نے فوراً ربڑ کی کشتی میں ہوا بھری اور اسے ندی میں ڈال دیا۔ ابو کے قبائلی ساتھی کشتی دیکھ کر حیران رہ گئے، جو ان کے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ کشتی کے ذریعے پہلے عورتوں اور بچوں کو اس پار پہنچایا گیا۔ ان کے ساتھ بوڑھا لاما بنجن اور ابو بھی بیٹھے۔ دوسرے پھیرے میں میرے ساتھی اور کچھ دوسرے لوگ پار اترے، جبکہ قبائلی ساتھیوں نے ندی تیر کر پار کی، کیونکہ اب وہاں ازدہے کا خطرہ نہیں تھا۔ البتہ خوراک کے تھیلے اور بھالے کشتی میں رکھ کر دوسرے کنارے پہنچائے گئے۔ سب لوگوں کو اس امر کا احساس تھا کہ ڈائناسور جنگل کو دن کے اجالے میں پار کرنا ہے، اس لیے کشتی کو طے کر کے اور اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہم بڑی تیزی سے جنگل کی طرف بڑھے۔ ہرنام سنگھ، خداداد خان، رانا صفدر اور ٹھاکر اجیت سنگھ، جن کے پاس رائفلوں کے علاوہ ہینڈ گرینیڈ بھی تھے، آگے آگے چلتے رہے، جبکہ بودی اور سونگا مونگا پارٹی کے پیچھے تھے۔ سائے ڈھل گئے تھے اور ڈھلتے سایوں میں ڈائناسور جنگل بھی ہولے ہولے بیدار ہو رہا تھا۔ عظیم الجثہ جانور جن پر پہاڑی تودوں کا گمان ہوتا تھا، گرگٹوں کی طرح رینگتے یا بھاری قدموں سے دھپ دھپ کی آوازیں پیدا کرتے اور زمین کو دہلاتے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کی شہتیروں کی مانند بھاری اور لمبی دمیں زمین پر اس طرح حرکت کر رہی تھیں جیسے عفریت مگرمچھ لہریں لے رہے ہوں۔ ڈائناسور جنگل میں سبزی خور جانوروں کی کثرت تھی جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، مگر دن کے آخری حصے میں جب سبزی خور ڈائناسور اپنے مسکنوں کو لوٹتے تو بعض گوشت خور درندے بھی شکار کے لیے نکل آتے اور جنگل میں بھٹکنے، چنگھاڑنے اور دھاڑنے لگتے تھے۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ڈائناسورس اور ٹائرانوسورس ریکس کی مخلوط نسل کے اس درندے سے تھا جو زرد وحشیوں میں لومبارو کے نام سے یاد کیا جاتا اور انتہائی خطرناک تھا، مگر جنگل میں اس نسل کا کوئی دوسرا ڈائناسور دکھائی نہ دیا۔ غالباً اس کا چھوٹا سا کنبہ ہمارے ہاتھوں ختم ہو چکا تھا۔ جب اس پہاڑی کے قریب پہنچے جہاں ہم نے ایک مادہ برونٹوسورس کو ہلاک کیا تھا تو 3 گوشت خور جانوروں کو اس کی لاش نوچتے دیکھا۔ وہ باہم لڑ بھی رہے تھے اور ایک دوسرے پر غراتے دھاڑتے برونٹوسورس کو چیر پھاڑ بھی رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے جسموں پر لمبے لمبے تھوتھنے جن کے اندر دانتوں کی آریاں نظر آ رہی تھیں، ان کی وحشت و درندگی کا اعلان کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ درندے ہم پر نہ جھپٹ پڑیں۔ ہرنام سنگھ نے ایک درندے کا نشانہ لے کر فائر کیا اور 303 کی گولی کا سیسا اس کے لمبے تھوتھنے میں اتار دیا، جس پر وہ خون اگلتا ایک طرف بھاگا۔ فائر کا دھماکہ سن کر دوسرے درندے بھی خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ ہرنام سنگھ نے اچانک فائر کر کے جہاں درندوں کو بھگا دیا، وہ تینوں تیز حرکت کرنے والے جانور تھے، وہاں دریا پار کر کے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی ہولے ہولے گھٹ رہی تھی اور ہم تیزی کے ساتھ جنگل عبور کر رہے تھے۔ کسی ڈائناسور نے ہمارا راستہ نہ روکا، بلکہ بعض گرگٹ نما سبزی خور جانور ہمارے گروہ کو دیکھ کر اپنے ٹھکانوں میں دبک گئے۔ البتہ چھدرے جنگل کے ایک ٹیلے کے پاس ٹائرانوسورس ریکس کا ایک اصل جوڑا دیکھ کر، جس کی کمر سے لے کر لمبی دم تک ایک باڑھ سی کھڑی تھی، ہم چونک گئے۔ ان کی لمبائی دم سمیت 35-40 فٹ سے کم نہ تھی، 20-25 فٹ اونچے تھے۔ وہ حیرت سے کھڑے ہمیں دیکھتے رہے۔ ان سے پرے دیوکامت اگوانا ڈان بھی دکھائی دیا، جس کے متعلق میں نے بعض دلچسپ باتیں پڑھی تھیں۔
اور پروفیسر اسلم سے بھی ان پر گفتگو ہوئی تھی، مگر ابو، کلارا آنٹی اور ان کے ساتھی مل جانے کے بعد اب ہمیں ڈائناسور جانوروں سے کوئی دلچسپی نہ رہ گئی تھی اور جلد از جلد اس وادی اجل سے نکل جانا چاہتے تھے۔ ابھی سورج کی روشنی باقی تھی جب ہم ڈائناسور جنگل کو عبور کر کے دریا پر پہنچ گئے۔ دوسرے کنارے سے وکرم، رگھو رائے، دگل اور کوکیوں نے ہمارے ساتھ ایک بھیڑ دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے، کیونکہ موت کی وادی میں کسی زندہ آدمی کا مل جانا اچنبھے سے کم نہ تھا۔ مگر ہم تو ایک پوری پارٹی کو ساتھ لے کر آئے تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اس لیے ان کی حیرت بالکل بجا تھی۔ اب دریا پار کرنے کا مرحلہ تھا، جہاں درختوں اور نرسلوں کی اوٹ میں عفریت مگرمچھ ساحل سے لگے رہتے تھے۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ دریا میں کشتی ڈالنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے صوبیدار خداداد خان اور ٹھاکر اجیت سنگھ کو ایک طرف، ہرنام سنگھ اور رانا صفدر کو دوسری سمت روانہ کیا کہ وہ کنارے کے ساتھ لگے مگرمچھوں کو تلاش کر کے ٹھکانے لگائیں اور ان کے ساتھیوں کی ضیافت کا بندوبست کریں تاکہ کوئی عفریت ہماری کشتی کی طرف نہ بڑھے۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ میرے ساتھیوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینک کر 4-5 گھڑیال ہلاک کر دیے، اور جب دوسرے عفریت ان کی لاشوں پر جھپٹے، میں نے قبائلیوں کو دریا میں کود جانے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی کشتی حرکت میں آ گئی۔ میں، ابو، پروفیسر اسلم، بنجن لاما، ہرنام سنگھ اور سونگا مونگا تیسرے پھیرے میں دریا کے پار اترے۔ رانا صفدر اور صوبیدار کشتی لے کر لوٹ آئے تھے۔ البتہ تیسرے پھیرے سے پہلے ہمیں عفریت گھڑیالوں کی ضیافت کا تھوڑا سا اہتمام اور کرنا پڑا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بودی نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے صاحب مل گئے ہیں۔ وہ اسے بولتے اور باتیں کرتے دیکھ کر بھی حیران رہ گئے تھے۔ بہرحال ابو اور ان کی پارٹی کا مل جانا اور بودی کی زبان کھل جانا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میرے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ جب کشتی کنارے سے لگی اور میں ابو کے ساتھ ساحل پر اترا، سب سے پہلے دگل نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ ابو اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے صرف بودی ہمارے ساتھ آیا ہے۔ میں نے بتایا دگل کے ساتھ کریاپا بھی ہے، مگر اسے ہم مندر میں چھوڑ آئے ہیں۔ 15 برس پہلے شاید انہیں دگل اور کریاپا کے بھاگ نکلنے پر افسوس ہوا ہوگا کہ بندی گھر سے رہائی کے بعد وہ دونوں کسی دوسری مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن اب محسوس ہوا کہ شاید قدرت نے خود ان کو بھاگنے کا راستہ دیا تھا کہ وہ 15 برس کے بعد ایک نئی پارٹی کی رہنمائی کر سکیں اور ان کی رہائی کا ذریعہ بنے۔ ابو نے آگے بڑھ کر دگل کو گلے سے لگا لیا اور گلوگیر آواز میں بولے، دگل، میں نے سنا تھا کہ یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود محدود ہے اور آدمی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے۔ آج یہ بات بھی پوری ہوئی۔ ہم انہی راستوں پر بچھڑے تھے اور انہی راستوں پر پھر مل رہے ہیں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے انجانے راستوں پر میرے بیٹے کی رہنمائی کی اور اس کے ساتھ میرا بدلہ لینے یہاں پہنچے۔ صاحب، اگر پتا ہوتا کہ آپ اس وادی میں گرفتار ہیں تو ہم لوگ بہت پہلے آتے۔ ابو نے دگل کو آفرین کہی، جس نے زندان اجل سے رہائی پانے کے بعد ایک بڑے آدرش کی خاطر پھر موت کے راستوں کا سفر کیا تھا۔ سونگا مونگا بھالے اٹھائے محافظوں کی طرح ابو کے پیچھے پیچھے تھے۔ کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور تینوں کوکیوں نے حیرت پاش نظروں سے کوکی بھائیوں کو دیکھا، جنہیں 15 برس پہلے کوکی سردار نے ہلاک کر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ قبیلے کی سرداری کا حق رکھتے تھے، مگر ابو نے مول ادا کر کے ان کی جانیں بچا لی تھیں۔ موت کے اس کھیل میں گھومبی بھی شامل رہا، جو ان دنوں کوکی سردار کا نائب تھا۔ شاید اس لیے سونگا مونگا کو زندہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا اور کپالا سردارنی بھی کچھ سہم سی گئی۔ دگل سے مل کر ابو آگے بڑھے تو گھومبی پر نظر پڑی اور اسے پہچان کر ششدر رہ گئے۔ جب ابو نے کوکی سردار کے ساتھ غاروں کے شہر کی طرف سفر کیا تو سردار نے گھومبی کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر پارٹی کا تعاقب کرے تاکہ کسی جگہ اسے گھیر کر کوکی سردار اپنا بدترین منصوبہ پورا کر سکے۔ وہ گھومبی کی رہنمائی کے لیے راستے میں سرخ دھجیاں چھوڑتا چلا گیا تھا، مگر وہی گھومبی اب میری پارٹی میں شامل تھا۔ کلارا آنٹی بھی اسے اور کپالا کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں بتانے لگا، گھومبی کوکی سردار کے منصوبے میں شریک نہیں ہوا تھا، نہ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ پارٹی کا پیچھا کیا۔ یہ تو سردار سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس کی زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ جب کوکی سردار غاروں کے شہر سے واپس نہ آ سکا تو گھومبی قبیلے کا سردار بن گیا اور اس کی دونوں بیٹیوں سے بیاہ کر لیا۔ میں نے بتایا کہ کس طرح گھومبی نے مجھے اصل حالات سے آگاہ کیا اور اپنی صفائی پیش کی۔ موت کے سفر پر ہمارا ساتھی بن گیا۔ یہ بھی بتایا کہ اس سفر میں گھومبی، کپالا اور ان کے 5 آدمیوں نے بڑی مشکلیں اٹھائیں مگر ہمارا ساتھ دیا۔ ابو، کلارا آنٹی، ان کے ساتھی
اور سونگا مونگا یہ کہانی سن کر دنگ رہ گئے۔ پھر ابو نے گھومبی اور کپالا کو مخاطب کیا، شاید کسی نے تمہیں آج تک یہ نہ بتایا ہو کہ کوکی سردار میرے ہاتھوں مارا گیا اور اس عظیم خندق میں دفن ہوا تھا جو غاروں کے شہر کے گرد پھیلی ہے۔ اس نے غداری کی تھی جس کی سزا پائی۔ مرنے سے پہلے کوکی سردار نے اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا اور بازو سے سرداری کا نشان اتار کر کوکی بھائیوں کو دے دیا کہ اس پر سونگا کا حق ہے۔ ان کے اشارے پر سونگا نے اپنا بازو ننگا کر کے دکھایا جس پر سونے کا ایک بازو بند کڑے کی شکل میں بندھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کپالا سردارنی، گھومبی سردار اور تینوں کوکی سونگا کے سامنے زمین پر گر گئے۔ وہی بازو بند کوکی قبیلے کی سرداری کا اصل نشان تھا جو گھومبی اور کپالا کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے سونگا کے آگے زمین پر گر کر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے اور سونگا نے کہا، گھومبی اٹھو، مجھے اور میرے بھائی مونگا کو تم سے کوئی بیر نہیں لینا۔ اگر تم نے ہم سے بیر رکھی ہوگی تو کوکی سردار کے کہنے پر رکھی ہوگی جس نے اپنے برے کرموں کا پھل پایا، مگر مرتے سمے سرداری کا نشان مجھے سونپ گیا، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر تم سے کوئی بھول ہو بھی گئی تھی تو اسے معاف کرتا ہوں۔ تم نے اس کٹھن سفر میں چھوٹے صاحب کا ساتھ دیا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا، اور موت کی وادی میں داخل ہو کر ہماری رہائی کا کارن بنے۔ اس لیے کوکی قبیلے میں تمہارا بڑا رتبہ ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ اور کپالا، تو بھی اٹھ۔ بے شک تو میرے دشمن کی بیٹی ہے، مگر میں نے تجھے ہمیشہ پسند کیا ہے کیونکہ تو کوکی قبیلے کی سب سے سندر ناری ہے، اور اگر تیرا باپو مان جاتا تو میں تجھ سے ضرور بیاہ کرتا، مگر اب تو گھومبی کی پتنی اور اس کے بچوں کی ماں ہے اور اسی کے ساتھ اپنا جیون گزارے گی۔ میں کسی دوسری لڑکی یا ناری کے ساتھ بیاہ کر لوں گا جو میرے ساتھ قبیلے کی سردارنی ہوگی، مگر میں گھومبی کے ساتھ تجھے بھی بڑا مان دوں گا کیونکہ تو نے چھوٹے صاحب اور راجکماری کے ساتھ کٹھن سفر کیا اور اپنا جیون خطرے میں ڈالا ہے۔ میں اپنے صاحب اور سب لوگوں کے سامنے تجھے وچن دیتا ہوں کہ تو جو کہے گی مانوں گا اور تیری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ میں تجھ سے اور گھومبی سے پوچھ کر چلوں گا، مگر ایک بات نہیں مانوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اب ہمارے قبیلے میں کوئی بھوت مندر ہوگا اور نہ کسی سردار بھوت کی پوجا ہوگی۔ سونگا نے اپنی بات ختم کر کے ہاتھ آگے بڑھایا تو گھومبی اور کپالا نے اٹھ کر باری باری اس کے ہاتھ کو چوم لیا، یعنی اس کی سرداری کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور کپالا کہنے لگی، سونگا، اگر تو مجھے پسند کرتا تھا تو میں بھی تجھے چاہتی تھی کیونکہ تو بہادر اور سورما ہے، مگر باپو تجھ سے بیر رکھتا اور تیرے ساتھ مونگا کو بھی جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ وہ تجھ سے میرا بیاہ کبھی نہ کرتا۔ اس نے میرا لگن کسی اور سے اور بیاہ کسی اور سے کر دیا، اور جب وہ غاروں کے شہر سے واپس نہ آیا تو گھومبی نے مجھے میرے پتی سے جیت لیا، کیونکہ باپو کی طرح میرا پہلا پتی بھی ایک ایسے سفر پر چلا گیا جہاں سے واپس نہ آ سکا۔ پھر گھومبی نے مجھے سردارنی بنایا، میرا ہر کہا مانا، اور میں اس کے بچوں کی ماں بنی۔ اب تو قبیلے کا سردار ہے اور تیرے بازو پر سرداری کا کڑا ہے، اس لیے میں بھی تیرا حکم مانوں گی جیسے سردار کا حکم مانا جاتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا ہے کہ ہمارے قبیلے میں نہ کوئی بھوت مندر ہوگا نہ کسی سردار بھوت کی پوجا ہوگی، تو میں خود نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ شاید گھومبی چاہتا ہے کہ بھوت مندر ہوں اور ہم بھوتوں کی پوجا کریں، کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، مگر میں ان باتوں کو نہیں مانتی اور تیرا ساتھ دوں گی۔ گھومبی نے ایک بار پھر سونگا کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، سونگا، جیسا تو کہتا ہے اور جیسا کپالا کہتی ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ سب کچھ 5-7 منٹ کے اندر ہو گیا اور ہمارے کوکی ساتھیوں نے سونگا کو قبیلے کا سردار مان لیا۔ پھر سورج کی فرار ہوتی روشنی میں ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اس پہاڑی کی طرف ہو لیے جس کی چوٹی پر ہم ایک رات گزار چکے اور جہاں لومبارو کنبے کی لاشیں چھوڑ آئے تھے، مگر اس پہاڑی تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، اور جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیکڑوں جتنے بڑے بڑے ہزاروں مکوڑے ان کی پہاڑ جیسی لاشوں پر کلبلا رہے تھے اور آس پاس بو پھیل رہی تھی۔ ہمارا خیال تھا رات اسی پہاڑی پر بسر کریں گے، مگر اب وہاں رکنا مناسب نہ تھا، اس لیے جنوب مشرق کی سمت ایک ٹیلے کا رخ کیا اور رات گزارنے کے لیے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم لومبارو کے نئے مندر سے اب بھی 6-7 میل دور تھے، مگر ٹیلے پر پہنچتے ہی 2-3 ہوائی فائر کر کے ہم نے مندر میں مقیم ساتھیوں کو اپنی واپسی کی اطلاع دی۔ رات کے سناٹے میں فائروں کی گونج ضرور ان تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس رات کی صبح جو موت کی وادی میں ہماری آخری رات تھی، ہوا کی گردش خلاف معمول دھیمی تھی۔
دھند کی چادر نے ساری وادی کو اپنے کوہربائی دامنوں میں لپیٹ لیا اور ہر منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم اس ٹیلے سے اترے جہاں رات بسر کی تھی اور لومبارو کے نئے مندر کی طرف چل دیے، مگر دھند کی وجہ سے دو شاخے درختوں کے اس گھنے جنگل کی بجائے جس سے گزرتے وقت ایک زہریلے کیڑے نے گھومبی کے بازو پر کاٹ لیا تھا، مشرقی سمت کے چھدرے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ اس سرگزشت عجیب کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ لومبارو کے پرانے اور نئے مندر کے درمیان وہ دشوار گزار راستہ 3.5 میل سے زیادہ نہیں تھا جو جنوبی حصار کے بیرونی پہاڑوں، سیدھی کھردری چٹانوں، کٹے پھٹے ٹیلوں، خوفناک کھڈوں اور کھائیوں سے گزرتا تھا، اور جسے 4 دن پہلے ہم نے سراکو کی رہنمائی میں عبور کیا تھا۔ مگر اس وادی حیرت و اسرار کے اندر اونچے حصار کی پٹی کے ساتھ ساتھ وہ راستہ اتنا کٹھن اور دشوار نہیں تھا۔ راستے میں کچھ ٹیلے ضرور موجود تھے مگر ہم انہیں بآسانی عبور کر سکتے تھے۔ وہ چھدرا جنگل جس سے ہم گزرنے لگے دونوں مندروں کے قریب وسط میں تھا۔ جنوب مشرق کی جانب دیوتاؤں کے تنور اور جنوب مغرب کی طرف نئے مندر سے کچھ پرے دھواں اگلتا ایک نیا جوالا مکھی ہمارے پڑاؤ کی نشاندہی کر رہا تھا، جہاں سراگو، کریاپا اور دوسرے لوگ ہمارے منتظر تھے۔ دو شاخے درختوں کے گھنے جنگل کو اس لیے بھی چھوڑ دیا کہ اس کے آگے ایک ڈنڈی کی لمبی اور کھڑی گھاس کے طویل و عریض قطعے سے بچنا چاہتے تھے جو کیکڑوں جتنے بڑے بڑے مردار خور مکوڑوں کا مسکن تھا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں، پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم وہ مقام دیکھنا چاہتے تھے جہاں 15 برس پہلے مخلوط نسل کے انتہائی خطرناک ڈائناسور لومبارو اور ابو کی پارٹی کے درمیان جنگ ہوئی، اور غیر معمولی بھونچال یا پھر بدنے زمین میں کھولتے لاوے اور گیس کے زبردست پریشر سے ایک ٹیلا اکھڑ کر بودی سمیت بلند و بالا حصار کے باہر جا گرا تھا۔ خود بودی بھی وہ جگہ دیکھنے کا خواہش مند تھا جہاں سے ٹیلا اسے لے کر فضا میں اڑ گیا تھا۔ سورج مشرقی پہاڑوں سے ابھرا تو اس کی تیز ترچھی کرنیں بھالوں کی طرح دھند کا سینہ چاک کرنے لگیں اور ساتھ ہی ہوا کی گردش بھی تیز ہو گئی۔ اس وقت ہم چھدرا جنگل عبور کر چکے اور اونچے حصار سے صرف 3 میل دور تھے، مگر یہ حیرت ہوئی کہ ایک ڈنڈی کی لمبی اور کھڑی گھاس کے جس قطعے سے بچنا چاہتے تھے وہ یہاں بھی ہمارے سامنے موجود اور 1.5 میل سے کم چوڑا نہیں تھا۔ اب پتا چلا کہ گھاس کا وہ جنگل بہرطور ہمیں عبور کرنا ہوگا۔ چھدرا جنگل ختم ہوتے ہی قافلہ رک گیا اور دھند بھی چھٹنے لگی۔ ہماری دائیں جانب نیا مندر جو وادی اجل سے نکلنے کا واحد راستہ تھا، اور بائیں سمت لومبارو کا پرانا مندر اور پرانی قربان گاہ تھی جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ البتہ دیوتاؤں کا تنور آسمان کی طرف سر اٹھائے بدستور دھواں اگل رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں، پرنسس اندرا، پروفیسر اسلم اور بودی ابو کے ہمراہ پرانے مندر کے آثار اور ٹیلے کا گڑھا جو دراصل ایک جوالا مکھی کا دہانہ ثابت ہوا تھا دیکھ کر لوٹیں، اتنی دیر قافلے کو رکنے کی بجائے رانا صفدر کی نگرانی میں نئے مندر کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے اور وہ لوگ پڑاؤ پر پہنچ کر ہمارا انتظار کریں۔ دراصل ابو کے ساتھی جنہوں نے 15 سال ایک عظیم اور مہیب زندان قدرت میں گزار دیے وادی اجل سے نکلنے اور باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بے چین تھے، مگر کلارا آنٹی یہاں بھی ابو کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس نے سارا اور آصف کو اپنی ممی سٹیلا شمشیر جنگ کے سپرد کیا کہ انہیں ساتھ لے جائے، اور خود ابو کا ہاتھ تھام لیا کہ ان کے ساتھ جائے گی۔ بعض خوبصورت عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ مردوں کو راحت و آرام پہنچانے کے ساتھ ان کی حفاظت کی چھتری بنی رہیں۔ کلارا آنٹی موت کی وادی میں بھی ابو کی رکھوالی کرتی رہی۔ مجھے اس بات پر فخر ہوا کہ وہ عظیم عورت میرے والد کی شریک حیات اور میری دوسری ماں ہے۔ سونگا مونگا، ابو اور کلارا آنٹی کے محافظ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوکی بھائیوں نے بھی ان کی دیکھ بھال کا حق ادا کر دیا اور سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ اچانک ہرنام سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا، صاحب جی، آپا کو بھی اوتھے جانے کا شوق ہے؟ جتھو ایک ٹبا بودی کو لے کر اڈیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہرنام سیاں، وہ ٹیلا تم نے اس وقت دیکھ لیا تھا جب ہم سراگو کے ساتھ پرانے مندر سے گزرے تھے، اب اور کیا دیکھو گے؟ ٹبا تو دیکھ لیتا تھا صاحب جی، پر ٹبے والی تھاں نہیں دیکھی۔ آپ کے نال آپا بھی اس تھاں کے درشن کر لائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ ہرنام سنگھ دراصل مجھے وادی اجل میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا اور باڈی گارڈ کے طور پر میرے اور پرنسس اندرا کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ پرنسس نے اپنے دونوں باڈی گارڈز کو قافلے کے ہمراہ جانے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ بحفاظت سب لوگوں کو موت کی وادی سے باہر لے جائیں۔ رات میں نے ابو اور کلارا آنٹی کو اپنے سفر کے کچھ حالات سنائے تو ہرنام سنگھ کے کھرے نشانے، چیتے جیسی تیز نظر اور بے مثال بہادری کا ذکر کیا تھا۔
جو اس نے چین کے اونچے پربتوں پر گوریلے کا تعاقب کرنے اور پرنسس اندرا کو اس کے قبضے سے چھڑانے میں دکھائی تھی۔ ابو اور کلارا آنٹی اس کی بہادری سے بڑے متاثر تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ہرنام سنگھ کو بھی ساتھ لے لوں۔ رانا صفدر کی نگرانی میں قافلہ نئے مندر کی طرف روانہ ہونے لگا تو سونگا نے کپالا، گھومبی اور تینوں کوکیوں کو ہدایت کی کہ وہ گھاس کے جنگل میں پہلے خود راستہ بنائیں اور پارٹی کے آگے آگے سفر کریں۔ سردار کی حیثیت میں یہ سونگا کا پہلا حکم تھا، جس پر کپالا نے سب سے پہلے اپنی تنی ہوئی لمبی گردن جھکا دی اور بولی، سونگا سردار، میں تیرا کہا پورا کروں گی اور گھاس کے جنگل میں خود راستہ بناؤں گی۔ کپالا کے اس جذبہ اطاعت پر سونگا نے خوشنودی کی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے بھی رانا صفدر کو تاکید کی کہ رسیوں کی سیڑھی کے ذریعے جسے کریاپا اور دونوں کوکی نیچے لٹکا دیں گے، جب سارے لوگ ایک ایک کر کے مندر میں پہنچ جائیں، وہ ہوائی فائر کر کے ہمیں اطلاع دے کہ وہ موت کی وادی سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ رانا صفدر کی نگرانی میں گھاس کے جنگل کی طرف چل دیا، جسے جنوبی حصار کی پٹی کے ساتھ ساتھ مغرب کے رخ چلنا تھا۔ کپالا بھالا اٹھائے آگے آگے تھی اور ہماری پارٹی ابو کے ہمراہ دیوتاؤں کے تنور کی طرف ہو لی۔ سونگا مونگا ہماری پارٹی کے آگے آگے تھے۔ میں اگرچہ خود بھی اس مقام کا نیا نقشہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں سے ایک بہت بڑا ٹیلا اکھڑ کر فضا میں بلند ہوا تھا، مگر اصل میں یہ تحریک پروفیسر اسلم کی تھی، جنہیں جوالا مکھی کے اس دہانے سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس خیال کا اظہار کر چکے تھے کہ اتنے بھاری اور وزنی ٹیلے کو لاوے اور گیس کی غیر معمولی طاقت ہی اتنی بلندی تک اچھال سکتی تھی۔ بعد ازاں ابو کی کہانی نے ان کے اس خیال کی تصدیق کر دی تھی کہ جہاں سے ٹیلا اڑا وہاں جوالا مکھی کا نیا دہانہ نمودار ہوا تھا۔ سونگا مونگا کے پیچھے پیچھے ہم دیوتاؤں کے تنور کی سیدھ میں آگے بڑھتے رہے اور آدھ گھنٹے میں لاوے کے ان اونچے اونچے ٹیلوں پر پہنچ گئے جو 3-4 مربع میل کے رقبے میں پھیلے تھے۔ ان کھردرے کٹے پھٹے ٹیلوں میں جگہ جگہ کھڈ گڑھے بلکہ لمبوتری کھائیاں بھی نظر آئیں۔ بہتا لاوا جہاں اور جس حالت میں بھی ٹھنڈا ہوا وہیں جم گیا تھا۔ ابو نے مشرق کی جانب اونچی چٹانوں کے عمودی حصار کی طرف اشارہ کر کے جہاں کبھی سرنگ کا دہانہ تھا اور جس راستے وہ اس وادی حیرت و اسرار میں داخل ہوئے تھے، مگر اب وہاں سرنگ تھی نہ اس کا دہانہ تھا، بلکہ دوربین کے حلقوں سے سرنگ کے دہانے کی جگہ 35-40 فٹ اونچی پہاڑی کھڑی نظر آئی۔ سارا نشیبی حصہ لاوے سے بھر گیا تھا۔ دیوتاؤں کے تنور کے پہلو میں جہاں کبھی لومبارو کا مندر تھا، 60-70 فٹ اونچی ایک نئی پہاڑی مارز وجود میں آ گئی تھی۔ اسی پہاڑی کے اندر وہ کمرہ تھا جس کی جھیری سے قربانی کے آدم پھینکے جاتے تھے، مگر یہ قدرت کا عجیب انتقام تھا کہ مندر کے بیشتر پجاری اسی کمرے میں بہتی آگ سے کوئلے بن گئے اور وہیں دفن ہو گئے تھے۔ چاروں طرف ایک ہولناک خاموشی اور اداسی طاری تھی۔ ہوا کی گردش اور سرسراہٹ اس خاموشی کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ جلتے سورج کی دھوپ میں ہم چند لمحے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہے، پھر لاوے کے کھردرے ٹیلوں پر چلتے اور ان کے کھڈوں اور گڑھوں سے بچتے کچھ اور آگے بڑھے۔ اچانک کلارا آنٹی ایک جگہ رک گئی، پھر اس نے سب سے بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو 50-60 فٹ اونچا اور کسی لمبوتری چٹان کی طرح قریباً 100 فٹ طویل تھا۔ وہ بتانے لگی، لاوے کے اس لمبوترے ڈھیر کے نیچے وہ آدم خور دیوتا دفن ہے جو مخلوط نسل کا انتہائی وحشی اور خوفناک ڈائناسور تھا۔ جب اس نے ناصر کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا، اس وقت میں اور بودی درندے سے صرف 100-125 فٹ دور ایک ٹیلے پر کھڑے تھے۔ وہ ٹیلا اب موجود نہیں، مگر تم اس کا گڑھا دیکھ سکتے ہو۔ پھر کلارا آنٹی نے دیوتا کی 60 فٹ اونچی قبر کے پرے ایک بہت بڑے پیالنما گڑھے کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، وہاں تھا وہ ٹیلا جہاں سے میں نے اپنی زندگی کا سب سے ہولناک منظر دیکھا۔ ناصر کو موت کے منہ میں دیکھ کر دنیا ہماری نظروں میں تاریک ہو گئی اور یوں لگا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ابھی بھونچال نہیں آیا تھا، مگر زمین اور آسمان مجھے لٹو کی طرح گھومتے دکھائی دیے۔ میں بے اختیار ٹیلے سے کودی اور 9-9-9 پکارتی درندے کی طرف بھاگی۔ بودی نے وہیں سے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں درندے کے حلق میں اتار دیں۔ میں نے بھی اپنا پستول سیدھا کیا، درندے کی ایک آنکھ کا نشانہ لیا اور انجمن کا نام لے کر گولی چلائی، جس کے نزدیک میں ناصر کے لیے حفاظت کی چھتری تھی۔ میری گولی اس کی آنکھ کے ایک گوشے میں اتر گئی، حلق کے ساتھ اس کی آنکھ سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ ڈگمگا رہا تھا کہ ناگہاں دھرتی ہیبت ناک بھونچال سے کانپنے اور جھٹکے کھانے لگی۔ دیوتاؤں کے تنور نے آگ اگلی اور وہ ٹیلا جس پر بودی بیٹھا تھا ایک لرزہ خیز دھماکے سے اکھڑ کر فضا میں غبارے کی مانند اڑتا چلا گیا۔ اتنا قیامت آفرین تھا وہ دھماکہ اور اس کا جھٹکا کہ درندہ زمین پر ڈھہ گیا اور ناصر اس کی گرفت سے نکل آیا، مگر ہمیں بودی کو پیش آنے والے حادثے کا بے حد افسوس ہوا۔ اس وقت ہم یہی سمجھے تھے کہ بودی حصار کے اس پار ٹیلے سے گر کر مر گیا یا ٹیلا گرتے وقت اس کے نیچے ہی دب گیا ہوگا۔
لیکن اب معلوم ہوا کہ قدرت کے زبردست ہاتھ نے بودی کو اس لیے باہر پھینک دیا تھا کہ یہ تم لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں آئے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ ہرنام سنگھ بولا، سرکار، سیانے کہتے ہیں جس کو رکھے سائیں اس کو مار سکے نہ کوئی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے کلارا آنٹی سے کی اور آنٹی نے بھی اس کا جواب دیا۔ ہرنام سنگھ، آدمی جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، کبھی کبھی حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی عقل قدرت کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ایک بات اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور گمان کرتا ہے کہ بس قصہ ختم ہو گیا، مگر اسی بات کا دوسرا پہلو اس سے مخفی رہتا ہے۔ اپنی ذات کی طرح کلارا آنٹی کی بات بھی بڑی اونچی تھی، جس نے ہرنام سنگھ کے ساتھ ہم سب کو چونکا دیا، کیونکہ دنیا میں ہر حقیقت دو حصوں میں تقسیم رہتی ہے۔ اس کا ایک حصہ لوگوں کے سامنے، مگر دوسرا حصہ ان سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی ابو اور کلارا آنٹی کے بارے میں یہی سمجھتے رہے کہ موت انہیں گھسیٹ کر لے گئی، مگر ان پر جو حادثہ گزرا وہ موت سے بڑا تھا۔ اگر ٹیلا لاوے کے زبردست پریشر سے اڑ کر اونچے حصار سے باہر نہ جا گرتا تو ان کی کوئی خبر مہذب دنیا تک نہیں پہنچتی۔ نہ ہم لوگ موت کے راستوں پر سفر کرتے، نہ وادی اجل میں داخل ہوتے، نہ کلارا آنٹی اور ابو سے ملاقات ہوتی۔ دنیا میں ایک بات سے دوسری بات نکلتی اور ایک سبب دوسرے سبب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسباب کا یہ سلسلہ ہمیں نئے حالات سے دوچار کرتا اور ایک شعور بخشتا ہے۔ اسی لیے خدا کو مسبب الاسباب کہتے ہیں کہ وہ اسباب کے ذریعے آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں اور پروفیسر اسلم ذرا آگے بڑھے اور اس پیالہ نما گہراؤ کو دیکھنے لگے جہاں سے ٹیلا اڑا تھا۔ ہمارے اور اس کے درمیان لاوے کی وہ اونچی اور لمبوتری قبر حائل تھی جس میں درندہ دفن تھا، اس لیے ہمیں اس ٹیلے کے مغربی گوشے تک جانا پڑا جس پر ہم کھڑے تھے اور جہاں سے پیالہ نما گڑھے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ہمارے آگے ایک گہرا اور محیب کھڈ تھا، پیچھے ہرنام سنگھ اور بودی ہمارے کاندھوں کے اوپر سے اس گڑھے کو دیکھ رہے تھے جو فرلانگ 1.5 فرلانگ دور ہوگا اور جس کی آگ سرد ہو چکی تھی، مگر پروفیسر کا خیال تھا کہ آگ دب گئی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوئی اور کسی بھی وقت وہ پیالہ نما دہانہ پھر آگ اگل سکتا ہے۔ اچانک مغرب کی طرف کوئی 3-3.5 میل دور رائفل کے 2 دھماکے ہوئے۔ وادی اجل کے گہرے سناٹے میں ہم نے ان کی دور سے آتی ہوئی آوازیں سن لی اور سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھی موت کی وادی سے نکل کر مندر میں پہنچ گئے ہیں، اور رانا صفدر نے فائر کر کے ہمیں اپنی باخیریت واپسی کی اطلاع دی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے، پرنسس اندرا اور میرے جواں ہمت ساتھیوں کے ذریعے ابو کی پارٹی کو زندان اجل سے رہائی دلائی۔ عین اسی لمحے میں نے اپنے پیروں کے نیچے ایک تیز جھٹکا محسوس کیا اور لڑکھڑا گیا۔ میرے ساتھ پروفیسر اسلم بھی لڑکھڑائے۔ میں نے ان کی آواز سنی، بھونچال، بھونچال۔ دوسرا جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ میرے محترم استاد پیچھے گرے اور انہیں سنبھالنے کی کوشش میں بودی بھی گر پڑا۔ میرے پیروں تلے سے جیسے ٹیلا ہی نکل گیا اور میں 18-19 فٹ گہرے خطرناک کھڈ میں لڑک گیا۔ جب ٹیلے سے میرے پیر اکھڑے اور میں نیچے گرا تو پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی کی چیخیں میری سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ مجھے کھڈ میں لڑھکتے دیکھ کر چلائی، مگر خود بھی ٹیلے پر ڈھہ گئی تھیں۔ البتہ ہرنام سنگھ میرے پیچھے کھڈ کی طرف لپکا، لیکن مجھ تک نہ پہنچ سکا اور کھڈ کے کنارے نوکدار پتھروں میں الجھ گیا۔ بھونچال کے ساتھ ہی گھمر گھمر کی ایک تیز اور ہولناک آواز بھی گونجی، جیسے بطن زمین میں چکی کے 2 محیب پارٹ ایک دوسرے سے رگڑ کھا کر چل رہے ہوں، اور ایسی دہشت انگیز تھی وہ آواز جس پر موت کا گھرا چلنے کا گمان ہوتا تھا۔ بھونچال کے پیہم جھٹکوں سے دھرتی ہل رہی تھی، ساتھ ساتھ زمین کے پیٹ میں چکی گھومنے کی آواز بھی شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، جس نے ہر طرف موت کا سکتہ طاری کر دیا۔ میں گہرے کھڈ میں پیروں کے بل گرا تھا، کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ ٹیلے سے لڑھکتے ہوئے جسم پر خراشیں ضرور آ گئی تھیں، اور ان کی تکلیف کا احساس بھی بھونچال کی خوفناک کیفیت نے زائل کر دیا تھا۔ کھڈ میں گرتے ہی وہیں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل لیٹ گیا۔ جھٹکے اتنے تیز تھے جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ مجھے دائیں بائیں جھنجھوڑ رہا یا جھولے دے رہا ہو، اور گھمر گھمر کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ سن کر ہول آتا تھا۔ میں نے اتنا شدید بھونچال کبھی نہ دیکھا تھا، مگر موت کی وادی میں اکثر بھونچال آتے رہتے، اور ابو اور ان کے ساتھی زلزلوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ناگہاں دیوتاؤں کے تنور سے گڑگڑاہٹ کی مہیب اور لرزہ خیز گونج بلند ہوئی، اور میں اس خیال سے کانپ اٹھا کہ کہیں آتش فشاں لاوا اگلنا شروع نہ کر دے۔ زیادہ خطرہ اس پیالہ نما گڑھے سے تھا جس کی آگ پروفیسر اسلم کے نزدیک ابھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، اور جو کھڈ سے 1.5 فرلانگ دور تھا۔ گڑگڑاہٹوں کی ہیبت اور بھونچال کی دہشت سے سب کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں، اور ٹیلے سے بھی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ غالباً کسی بھیانک خطرے کے احساس نے
ابو اور کلارا آنٹی کو بھی گمسم کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھونچال ان بھونچالوں سے مختلف اور خطرناک تھا جو اس وادی میں اکثر آتے رہتے تھے۔ کھڈ گہرا، کٹا پھٹا اور لمبا چوڑا تھا، جس کے ایک گوشے میں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے تھے۔ انہی بکھرے اور دھول سے اٹے پتھروں کی چھوٹی سی ڈھیری کے پیچھے ایک عجیب سی روشنی کے دو دائروں نے مجھے چونکا دیا، اور فوری طور سے ان پر سانپ کی آنکھوں کا شبہ ہوا۔ میں کچھ اندھیرے میں تھا، مگر غور سے دیکھا تو وہاں کوئی سانپ نظر نہ آیا۔ حیران ہوا کہ نہ جانے روشنی کے وہ دائرے کیسے ہیں۔ خیال گزرا شاید دبی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں بے اختیار اچھلا، یا پھر کسی طاقت نے ایک جھٹکے سے مجھے اچھال دیا، لیکن وہ بھونچال کا جھٹکا ہرگز نہ تھا۔ میرے اندر کی وحشت تھی کہ کہیں کھڈ جوالا مکھی کا دہانہ نہ ہو جو اچانک ہولناک دھماکے سے پھٹ جائے اور پگھلی ہوئی آگ اگلنا شروع کر دے۔ شاید اسی خوف نے مجھے اس گوشے میں پھینک دیا جہاں میں نے خطرے کی چمک دیکھی تھی۔ اب میں دھول مٹی میں دبی چنگاریوں سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ گھبراہٹ میں رائفل کی نالی آگے بڑھائی جو روشنی کے ایک دائرے سے جا ٹکرائی، اور کریدنے پر وہ روشنی کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نہ کوئی چنگاری تھی نہ آگ۔ رائفل کی نال پتھر کے ایک ٹکڑے سے جا ٹکرائی تھی جس سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں، اور پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بہت بڑا ہیرا تھا جسے لال شب چراغ کہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ قیمتی پتھر اٹھا لیا۔ وہاں ایک نہیں، اس قسم کے چھوٹے بڑے کئی پتھر یا ہیرے دھول مٹی میں دبے پڑے تھے، جنہیں ایک ایک کر کے اٹھایا اور تھیلے میں ڈال لیا۔ تعداد میں 19 تھے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ غالباً 15 برس پہلے جب ٹیلا ایک دھماکے سے اڑا اور پیالہ نما گڑھے سے لاوا فوارے کی طرح پھوٹا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پتھر بھی زمین کی چھاتی سے نکل کر اچھلے ہوں گے۔ ان پتھروں میں وہ قیمتی پتھر بھی ہوگا جو کھڈ میں آ گرا اور زمین پر گرتے ہی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ قیمتی پتھر یا کوئلہ جس نے بطن زمین کی حرارت سے لال شب چراغ کی حیثیت حاصل کر لی تھی، اگر زمین پر گر کے ٹوٹ نہ جاتا تو دنیا کا سب سے بڑا اور نادر ہیرا ہوتا، کیونکہ جیسا بعد میں معلوم ہوا پتھر کے وہ ٹکڑے جو مجھے کھڈ سے ملے دنیا کے سب سے اعلیٰ اور قیمتی ہیرے تھے۔ اس بات کا دھیان بھی نہ رہا کہ دیوتاؤں کے تنور کی گڑگڑاہٹیں کب ختم ہوئیں اور بھونچال کے جھٹکے کب تھم گئے۔ میں 1.5 منٹ تک دھول مٹی میں اٹے قیمتی ہیروں کو چن چن کر تھیلے میں ڈالتا رہا، اور یہ بھول گیا تھا کہ ہم لوگ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہوش اس وقت آیا جب ہرنام سنگھ کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ کہیں اوپر سے بولا تھا، صاحب جی میں آ رہا ہوں۔ ساتھ ہی وہ کھڈ میں آ کودا۔ 303 کی رائفل بدستور پشت پر آویزاں تھی۔ میرا خیال تھا کہ 18-19 فٹ کی بلندی سے کودنے کے بعد آسانی سے اٹھ نہیں سکے گا۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے تیزی سے مڑا، مگر وہ اتنی دیر میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، صاحب جی کوئی سٹ وٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اوپر نظر اٹھائی تو کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا ابو کے دائیں بائیں کھڑی کھڈ کے کنارے سے اندر جھانک رہی تھیں۔ دوسری جانب میرے شفیق و محترم استاد بودی اور سونگا مونگا بھی دکھائی دیے۔ سب پریشان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے گہرے کھڈ میں گرنے سے مجھے چوٹیں ضرور آئی ہوں گی، مگر میری آواز سن لینے کے بعد کہ میں ٹھیک ہوں ان کی پریشانی جاتی رہی۔ تاہم اب 18-19 فٹ گہرے کھڈ سے نکلنے کی مشکل درپیش تھی۔ بودی کے پاس اسکاؤٹنگ ڈور کی ایک گچھی موجود تھی، ایک گچھی میرے تھیلے میں بھی تھی۔ ایسی کئی گچھیاں ہم ساتھ لے کر آئے تھے، مگر 2 گچھیاں مل کر بھی کمند کا کام نہیں دے سکتی تھیں جس کے ذریعے ہم باہر نکل سکتے۔ کھڈ کی طرف کوئی 9-10 فٹ کی بلندی پر کچھ نوکدار پتھر دیوار سے نکلے ہوئے تھے جن پر پاؤں ٹکا کر ہم اوپر جا سکتے تھے، لیکن نوکیلے پتھروں تک پہنچنا ہی مشکل تھا۔ ہرنام سنگھ کھڈ کی اسی جانب دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے کندھوں پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے مجھے اٹھا کر اونچا کیا۔ میں اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا تو ہاتھ ایک نوکدار پتھر پر پہنچ گئے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور جمناسٹک کے طریق سے اپنے بازوؤں کے بل پر اوپر اٹھتا چلا گیا، حتیٰ کہ پیر اس سے ذرا نیچے دوسرے پتھر پر ٹک گئے، اور اس کے سہارے میں نسبتاً ایک بڑے پتھر پر پہنچ گیا جہاں آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کرنا پڑی تھی۔ اگر توازن بگڑ جاتا تو میں پھر کھڈ میں جا گرتا۔ وہاں کھڑا ابھی سانس ہی درست کر رہا تھا کہ بودی نے اسکاؤٹنگ ڈور کی گچھی کھول کر نیچے لٹکا دی۔ میں نے اپنے تھیلے سے ڈور کی دوسری گچھی نکالی اور دونوں ڈوروں کو دوہرے تہرے بل دے کر ایک مضبوط رسی بنائی، جس کا ایک سرا نوکیلے پتھر سے باندھا اور رسی ہرنام سنگھ کی طرف پھینک دی۔ اب وہ اتنی پکی ہو گئی
کہ کمند کا کام دے سکتی تھی۔ ہرنام سنگھ نے اسے پکڑا اور کھڈ کی کھردری دیوار پر پاؤں ٹکاتا نوکیلے پتھروں تک پہنچ گیا۔ پھر ہم دونوں آگے پیچھے ان پتھروں کا سہارا لیتے کھڈ کے دہانے تک پہنچے، جہاں ابو، بودی اور سونگا مونگا نے ہمیں بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ جو ہی میں کھڈ سے باہر آیا، کلارا آنٹی بے تابانہ مجھ سے لپٹ گئی اور پریشانی کے لہجے میں بولی، بعض جگہ منحوس ہوتی ہیں اور وہاں آدمی کو کوئی نہ کوئی دکھ پہنچتا ہے۔ 15 برس پہلے ناصر کو یہیں ایک بھیانک حادثہ پیش آیا تھا، آج تم کھڈ میں گر گئے۔ میں نے خوشی کے جوش میں، جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، جواب دیا، اگر آج میں اس کھڈ میں نہ گرتا تو ایک بہت بڑی دولت سے محروم رہ جاتا جو کھڈ میں گرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ کلارا آنٹی نے پوچھا، کیا حاصل ہوا تمہیں؟ میں ہیروں کا ذکر کرتے کرتے رہ گیا اور یہ سوچ کر کہ ان کا انکشاف کسی مناسب وقت اور مناسب جگہ پر کروں گا، بات بدل دی۔ تجربہ، جو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے عقب سے ہرنام سنگھ کی آواز آئی، آپا نے فوج میں رہ کر بڑا تجربہ حاصل کیتا ہے۔ ملٹری میں جوانوں کو ٹبے ٹوئے پار کرنے اور اونچی اونچی جگہوں پر چڑھنے کا دل سکھایا جاتا ہے۔ ابو نے پہلے ہرنام سنگھ کو پھر مجھے دیکھا۔ بعض تجربے آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتے اور اس سے زندگی کی راحتیں چھین لیتے ہیں۔ وہ اس بھیانک تجربے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو انہیں موت کی وادی میں داخل ہونے کے بعد حاصل ہوا اور جس نے نہ صرف ان کی بلکہ پورے خاندان کی راحتیں چھین لی تھیں۔ میں نے ماضی کی تلخ یادوں کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کی۔ ابو، آپ کی طرح میں نے بھی اس وادی میں داخل ہونے کا تجربہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ مل گئے، کلارا آنٹی مل گئیں، آپ کے ساتھی مل گئے، ایک دولت مل گئی۔ قدرت ہر کام کا صلہ اس کی اہمیت کے مطابق دیتی ہے۔ میری بات سن کر سب لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، موڈ بدل گئے اور پرنسس اندرا، جو اب تک چپ رہی تھی، کہنے لگی، میرا خیال ہے اب ہمیں اس وادی سے باہر نکلنے کا تجربہ کرنا چاہیے۔ ابو اور کلارا آنٹی مسکرا دیے۔ ہم اس جگہ کا مشاہدہ کرنے آئے تھے جہاں 15 برس پہلے ان کی پارٹی کو بھیانک حادثہ پیش آیا تھا۔ جوالا مکھی کا وہ دہانہ دیکھنا چاہتے تھے جہاں سے ایک بھاری ٹیلا بودی کو لے اڑا تھا۔ یہ دونوں مقصد پورے ہو گئے تھے، بلکہ قدرت نے ہیروں کی شکل میں مجھے ایک بیش بہا خزانہ بھی عنایت کر دیا تھا اور اب ہمیں اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹنا تھا۔ مگر پروفیسر اسلم نے ایک سنسنی خیز انکشاف کر کے ہمیں چونکا دیا اور دیوتاؤں کے تنور سے نکلتے دھوئیں کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ کالا اور گاڑھا دھواں بتاتا ہے کہ زیر زمین لاوے کی بھٹی کھول رہی ہے اور کسی بھی لمحے کھولتے لاوے کا سیلاب وادی پر ٹوٹ پڑے گا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے آتش فشاں کی گڑگڑاہٹیں سنی ہیں، دراصل وہ خطرے کی گھنٹی تھی کہ ہم جلد از جلد اس وادی سے نکل جائیں۔ ہم نے پروفیسر کے الفاظ میں بھی خطرے کی سرسراہٹیں محسوس کی۔ ہوا کی گردش تیز ہو گئی تھی اور اس کے شور میں ایک ایسا خوف تھا جیسے بیسیوں ڈائناسور سسکاریاں لے رہے ہوں۔ ہم فوراً پلٹے اور لاوے کے اونچے نیچے ٹیلوں سے اتر کر مغرب کی جانب ہو لیے۔ واپسی پر ہماری رفتار تیز تھی تاکہ جس قدر جلد ہو سکے وادی اجل سے نکل جائیں۔ ہم نے گھاس کا جنگل اسی مقام سے عبور کیا جہاں سے ہمارے ساتھی گزرے تھے۔ ایک ڈنڈی کی گھاس متعدد پیروں تلے کچلی جا چکی اور بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی بن گئی تھی جس سے گزر کر ہم اونچے حصار کے ساتھ ساتھ پھیلی خالی پٹی پر جا پہنچے۔ اس پٹی پر چلتے جب مندر کے قریب پہنچے تو اس کی قد آدم جھیری سے کئی چہرے ہمیں دیکھ رہے تھے اور کوئی نصف میل پرے نئے جوالا مکھی کے دہانے سے نکلتا دھواں بھی کچھ اور کالا کچھ اور گاڑھا ہو گیا تھا۔ مندر کی جھیری سے فوراً رسیوں کی سیڑھی لگا دی گئی۔ سب سے پہلے کلارا آنٹی اور پرنسس اندرا اوپر گئیں، پھر ہم لوگ ایک ایک کر کے موت کی وادی سے نکلے اور مندر میں داخل ہوئے۔ کپالا، گھومبی اور پانچوں کوکیوں نے ہمارے علاوہ اپنے نئے سردار سونگا کا بھی استقبال کیا۔ کریاپا ان دوستوں سے مل چکا تھا جن سے 15 برس پہلے علیحدہ ہو گیا تھا اور اب ابو سے ملنے کی خاطر ایک طرف کھڑا تھا۔ ابو نے بھی اسے اسی طرح گلے لگا لیا جس طرح دوگل کو لگایا تھا اور اس کی ہمت اور جرأت پر بھی آفرین کہی۔ ان دونوں نے انسان دوستی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور گھر کا آرام چھوڑ کر ہمارے ساتھ جوکھوں کا سفر کیا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کا استقبال کرنے والوں میں سراگو، لومبارو، مندر کا پجاری پوچی، زرد وحشی عورت سرگئی، ڈوبا سائس اور 3 کشمیری لڑکیاں تارا ڈوگری، ریشما اور رابعہ بھی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے سراگو کا تعارف کرایا کہ تموچا کی بستی کا غار نشین مر چکا اور اس کی جگہ اب سراگو اپنے قبیلے کا مذہبی پیشوا ہے۔ تموچا کا بلاسنا ختم ہونے اور نئے بادشاہ کارا کے ساتھ اس کے بیاہ کا قصہ بھی سنایا اور بتایا کہ کارا اور تموچا نے سراگو کو ہماری رہبری کے لیے ساتھ بھیجا ہے۔
کیونکہ انہوں نے لومبارو کو قربانی نہ دینے کا عہد کیا اور دیوتا کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ابو اور کلارا آنٹی نے سب باتیں حیرت اور مسرت کے عالم میں سنی اور سراگو سے مل کر خوش ہوئے۔ انہوں نے کارا اور تموچا کے بیاہ کی طرح پوچی اور سرگئی کے بیاہ کو بھی تسلیم کیا۔ البتہ کشمیری لڑکیوں کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے جو ریاست جموں و کشمیر سے اغوا کی گئیں اور تبت کے راستے چین کے شہر لانچاؤ کی طرف سفر کے دوران بردہ فروشوں سمیت زرد وحشیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ مگر میں اور میرے ساتھیوں نے مندر کے اغوا پجاریوں اور رکھوالوں سے انہیں چھڑا لیا۔ ابو نے ان کی دکھ بھری کہانی سنی تو بے اختیار میری پیشانی چوم لی اور جذبات کے لہجے میں بولے، امجد بیٹے، تم نے ان بیچاریوں کو لومبارو کا لقمہ بننے سے بچایا ہے۔ خدا تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا صلہ دے گا۔ خدا نے وہ صلہ مجھے دے دیا ابو۔ ابو سمجھ گئے کہ میرا مقصد کلارا آنٹی سمیت ان کا زندہ مل جانا ہے اور یہ واقعی میری بہت بڑی نیکی کا صلہ تھا۔